یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ اپنے عمل پر اور اپنی عبادتوں پر اور اپنی مشقتوں پر اور اپنے نیک اور صالح اعمال، ان چیزوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ناز و نیاز نہیں کرنا چاہیے، یہ ناشکری ہے، بلکہ اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا؟ اسی لیے کہ صحابہ دیکھو ہر ایک بات کو بالکل واضح کر کے حضور علیہ السلام کی امت تک پہنچائیے، اور حضور علیہ السلام کے متعلق اسی لیے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کامل الاکمل ایمان، حضور علیہ السلام کی ہر عبادت، ہر نیک اور صالح عمل وہ اعلیٰ معیار، قبولیت کے اعلیٰ معیار پر، اس میں ذرہ سی کمی بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام عبادت میں کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں کہ پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا استغفار فرماتے، دن رات میں کتنی توبہ کرتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام دعوت و تبلیغ میں کتنی مشقت اور تکلیف اٹھاتے ہیں، مشرکین کتنی تکلیفیں حضور علیہ السلام کو دیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ اور دعوت و تبلیغ کا حق اسی طرح ادا کیا جس طرح ادا کرنے کا حق تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے اعمال یہ تو اعلیٰ معیار کے ہوئے۔ تو صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھ کو بھی، مگر اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈانپ لے گا، لیکن تم عمل کرتے رہو، لیکن تم عمل کرتے رہو۔ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے عمل کرنے کی ترغیب فرمائی ہے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی رحمت پر گھمنڈ اور ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ وہی بات آ جاتی ہے گھوم پھر کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو۔ اب یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونا، بخشش ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہونا اللہ کے فضل اور رحمت پر ہے، تو پھر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کا فضل اور رحمت کس کے ساتھ شامل حال ہے، کس کے ساتھ شامل حال ہے اور کس کے ساتھ شامل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے جاننے اور پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی علامت اور نشانی ہے؟ تو اس کے متعلق علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ نجات تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، مگر اللہ کے فضل اور رحمت کو جاننے کی نشانی وہ در حقیقت عمل ہے۔ جنت میں داخل ہونا، مغفرت اور بخشش، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کو جاننے کی نشانی وہ عمل ہے در حقیقت میں، کہ عمل کرتا رہے گا۔ جو شخص نیک عمل کرتا رہے اور نیک عمل کی توفیق اسے ہوتی رہتی ہے اور نیک عمل کیے بغیر اسے چین نہیں آتا ہے،
بلکہ بے چین رہتا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کو شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت یہ ہے کہ نیک عمل کی توفیق اس سے ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص پر فضل اور رحمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اعمال کا معاملہ ہی درمیان سے نکل گیا ہے، اور جو شخص برائی میں مبتلا رہتا ہے اور برائی میں اس کا جی لگتا ہے اور نیک عمل سے بھاگتا رہتا ہے، نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔ اس لیے نیک عمل میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کبھی بھی نیک عمل میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کی نشانی یہ ہے کہ نیک عمل کی توفیق ہوتی رہتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اعمال کا معاملہ ہی درمیان سے نکل گیا ہے۔ اسی وجہ سے اب نیکی کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو موت سے پہلے عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب موت قریب آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرتے رہو۔ وہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے دنیا میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انعامات الہیہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے مجاہدے اور اپنی محنت اور مشقت کی طرف اس کی نسبت مت کرو، اور نہ اپنی عبادتوں پر، اپنے مجاہدوں اور ریاضت اور مشقتوں پر ناز اور گمنڈ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھو۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال اور نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر لگائے رکھو۔ نیکی کر لو اور دریا میں ڈال دو، اور اپنی نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف پھیر دو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آس پر ہو جاؤ، اپنی نیکیوں پر فخر اور ناز مت کرو۔ اگر کوئی پوچھے کہ کتنے حج کیے، مت بتاؤ کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، یا اسی طرح کوئی پوچھے کہ کتنے تہجد پڑھتے ہو، مت بتاؤ، کہو میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یا اسی طرح اور کوئی آپ سے نیکیوں کے متعلق پوچھے تو اس کو مت ظاہر کرو، اس سے کہو کہ بزرگوں نے منع کیا ہے، بزرگوں نے منع کیا، یہ میرے اور میرے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور کسی کی ذاتی عبادات میں دخل دینا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ کسی سے اس کی ذاتی عبادات کے متعلق مت پوچھو۔ ہاں، اپنی اصلاح کے لیے آدمی پوچھ سکتا ہے کہ مجھے یہ اپنی عبادت کس وقت کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے، آپ میری اس میں رہنمائی فرمائیں، اور آپ خود کس وقت کرتے ہیں تاکہ میں بھی اس طریقے کے ساتھ وہ عمل کروں۔ اس کی گنجائش ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں مومن مسلمان پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھے، اپنے مجاہدوں اور عبادتوں کا کمال نہ سمجھے۔